نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے اللہ کی بڑی پختہ قسمیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ نہ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جس کو موت دی. بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ اس پر سچا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ بیان کرے ان کے لیے وہ جس میں اختلاف کرتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ جان لے یعنی ظاہر کر لیں کافر، ظاہر ہو جائیں کافر کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ جان لیں کافر کہ بے شک وہ جھوٹے ہیں. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ، بے شک ہمارا قول کسی شے کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم ارادہ کر لیں اس کا، ان نقول له کن، کہ ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النحل کا 5واں رکوع، آیات نمبر 38، 39 اور 40 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں مشرکین کی ایک دلیل کا جواب تھا. دلیل انہوں نے یہ پیش کی کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو اللہ ہمیں شرک نہ کرنے دیتا. تو یہ گویا کہ ہم اللہ کی چاہت سے کر رہے ہیں. اس کا جواب دیا کہ پہلے کفار بھی اسی طرح کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کی بھینٹ چڑھے. اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اس لیے ہیں کہ وہ کفر و شرک کو نہیں چاہتا، وہ ایمان اور نیک اعمال کو چاہتا ہے. اور آج کے سبق میں کفار کا، مشرکین کا ایک اور نظریہ جو قیامت سے متعلق تھا. جیسے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں شرک کرتے تھے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے تھے، ایسے ہی وہ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کو وہ قطعاً نہیں مانتے تھے، اور اس کو وہ عقل کے خلاف سمجھتے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن کریم نے ان کا یہ عقیدہ کئی جگہ بیان کیا. کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وہ یوں کہتے ہیں اَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تم چورا چورا ہو جاؤ گے، پھر کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ہیہات لما توعدون، یہ تو بات بڑی عقل سے بھی دور ہے اور انتہائی ناممکن سی بات ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ کہیں کہتے ہیں یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہم پیدا ہوں گے؟ یہ تو بڑے عجیب اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک ہی آواز آئے گی اور سب اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کبھی بوسیدہ ہڈیوں کو لے کر ان کو مسل کر ریزہ ریزہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے اس ہڈی کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کتنا نادان ہے، ہڈیاں اٹھا کر میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب دے اور ان کو بتا ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور یہ ذرے جو ریت میں مل گئے وہ کوئی ان سے غافل تو نہیں ہے، وہ تو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی جگہوں پہ ان کے اعتراضات، پھر اللہ تعالیٰ جوابات۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ، کہتے ہیں ریت ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ میرے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، تم کوئی اور سخت دھات بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، جب رب کا ارادہ ہوگا نا دوبارہ پیدا کرنے کا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں اٹھائیں انہوں نے، اور قسمیں بھی اللہ کے نام کی اٹھائیں، اور قسمیں بھی بڑی پختہ اور پکی اٹھائیں، اور کہنے لگے لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ اسے نہیں اٹھائے گا جس کو اللہ موت دے گا۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ اب ایک غلط نظریہ اور اس پر قسم اللہ کے نام کی، نعوذ باللہ۔ اس لیے اللہ دوسری جگہ فرماتے نا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو قسموں میں ڈھال کے طور پر استعمال نہ کیا کرو۔ ایک گناہ کرتے ہو دوسرا اس پہ اللہ کا نام استعمال کرو، اللہ کے نام کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وہ شخص جس نے کسی آزاد آدمی کو غلام بنایا اور اس کا پیسہ کھا گیا، جیسے اغوا برائے تاوان، اس کو لے گیا اور اس کے پیسے مانگے، حالانکہ وہ بیچنے والی چیز تو نہیں تھی نا، آزاد انسان تھا، اس نے پیسے مانگے اور کھائے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس بندے سے خود جھگڑا کریں گے، اور جس کے ساتھ اللہ کا جھگڑا ہوگا اس کی ہلاکت میں کیا شک ہے۔ نمبر 2، حضور فرماتے ہیں جس نے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا اور مزدوری دیتے وقت اس کا حق مار گیا، اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کے ساتھ ہی میں خود جھگڑا کروں گا، کیونکہ اس نے میرے ایک بندے کو کام پر لگایا اور پھر اس کا حق کھا گیا ہے۔ اور نمبر 3، جس نے جھوٹ اور دھوکے پر اللہ کا نام استعمال کیا، جس نے اللہ کا نام دھوکے پر استعمال کیا اور اگلے بندے نے اللہ کا نام سن کر اعتماد کر لیا، اس نے فراڈ کیا، حضور فرماتے ہیں اللہ خود فرمائیں گے اس کے ساتھ میں جھگڑا کروں گا، اس نے جھوٹ پر میرا نام کیوں استعمال کیا۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، بڑی پختہ قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں کھا کر آگے کہتے کیا ہیں
کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، کہ جو مر گیا اس کو اللہ دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، وعدن علیہ حقا، دوبارہ اٹھانے کا وعدہ اللہ پر سچا ہے، اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ جیسے موت دینا سب پر یقینی ہے، سب نے موت کا پیالہ پینا ہے، جیسے قبر میں جانا سب کا یقینی ہے، ایسے ہی قبر سے اٹھنا بھی سب کا یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یہ جو منکر ہے نا قیامت کے، ان کو بتاؤ ایک ہی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اور کہہ رہے ہوں گے کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، رحمان کی بات سچی اور نبیوں کا وعدہ پورا ہونے کا دن آ گیا ہے۔ اس نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ قبروں سے کوئی نہیں ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، بلا وعدن علیہ حقا، ارے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، سب نے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ دنیا کی زندگی کے مطابق سوچتے ہیں، اللہ کی قدرت کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا میں کئی کیس ایسے ہیں جن کا سرے سے بدلہ ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، اور کئی ایسے بدلہ تو ہوتا ہے لیکن صحیح طور پہ کامل بدلہ نہیں ہوتا۔ ایک دن تو ہوگا نا جس دن میں یہ سارے اختلافات کا فیصلہ کیا جائے، سارے جھگڑوں کا صحیح فیصلہ ہو جائے، اور وہ دن پھر قیامت کا ہی ہے۔ قیامت کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہتا ہے اور اسے دنیا میں مظلوم کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر ایک دن تو ایسا ہو نا جس دن اللہ تعالیٰ انصاف دلائے، اور وہ دن پھر کون سا ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، تاکہ خوب بیان کر دے ان کے لیے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ دنیا کے جتنے جھمیلے اور جھگڑے ہیں، سب اختلافات کا اصل فیصلہ ہوگا تو قیامت کے دن ہوگا۔ فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ میرا اور آپ کا رب ہوگا۔ قیامت کا منظر سنیے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب تیرا رب فیصلے کے لیے آئے گا، فرشتے بھی قطار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، لا يتکلمون، کوئی کلام نہیں کر سکے گا، سب چپ چاپ کھڑے ہیں، الا من اذن له الرحمن، کلام وہی کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ اس دن انصاف کا فیصلہ ہوگا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، سفارش آ گئی جناب، بڑے سے بڑا مجرم، اوپر سے فون آ گیا، سفارش آ گئی تو اس کو چھڑا لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی اوپر سے کال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہ کر سکے گا، کوئی بات بھی نہ کر سکے گا۔ لا یتکلمون، کوئی کلام نہیں کرے گا، الا من اذن له الرحمن، وہی کلام کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایسا دن ایک ضرور ہے، لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس دن سارے اختلافات کا واضح بین فیصلہ کر دیا جائے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور تاکہ کافر جان لیں کہ وہ دنیا میں جھوٹ کہتے تھے۔ اللہ کی قدرت بھی یقینی ہے، جو اللہ کرے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کافروں کو جھوٹا بھی تو ثابت کرنا ہے نا، جیسا کہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں نا
جہنم کے کنارے پر کھڑا کر کے اللہ ان سے پوچھیں گے الیس ھذا بالحق، یہ حق ہے یا نہیں؟ تم تو کہتے تھے کوئی نہیں، اب بتاؤ یہ جنت، یہ جہنم، یہ آخرت، یہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا، کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ حق ہے۔ اللہ فرمائیں گے اگر حق ہے تو پھر تمہارا ٹھکانہ یہی ہے، کیونکہ تم نے دنیا میں انکار کیا تھا نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اب رہی یہ بات کہ ہوگا کیسے، فرمایا تم بوسیدہ ہڈیوں کو نہ دیکھو، تم اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ، بے شک ہمارا قول کسی شے کے لیے جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول له کن فیکون، ہم اس کو کہتے ہو جا، بس وہ کیا ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ رب کہتا ہے جب ہم ارادہ کر لیں کسی کام کا، پھر میرے ارادے کو دنیا کی کوئی طاقت روکنے والی نہیں ہے۔ قیامت کی بات ہوئی، چھوٹی سی بات سن لیجئے۔ قیامت کا عقیدہ، اس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالآخرہ، ایمان بالآخرت پر ایمان۔ آخرت پر جو ایمان ہے اس کے 5 حصے، 5 درجے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ملیں تو بنتا ہے ایمان بالآخرہ۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 3 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حشر کے دن پر ایمان، اور نمبر 5 جنت اور جہنم پر ایمان۔ یہ 5 حصے اور 5 چیزیں ملیں، اس کو کہتے ہیں ایمان بالآخرہ۔ جیسے دنیا میں آنا یقینی ہے، ایسے ہی موت بھی یقینی ہے۔ جیسے موت یقینی ہے، ایسے ہی قبر میں اترنا بھی یقینی ہے۔ جیسے قبر میں جانا یقینی ہے، ایسے قبر سے اٹھنا بھی یقینی ہے، اور جیسے اٹھنا یقینی ہے ایسے حشر میں جانا بھی یقینی ہے، اور ایسے پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ یا جنت یا جہنم۔ اللہ جہنم والے ٹھکانے سے بچا کر جنت نصیب فرمائے۔